हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम उर्दू पंजाब क्लास 6 का चैप्टर नंबर 8 करेंगे जिसका नाम है पुराना कोट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबक नंबर 8 पुराना कोट। सबसे पहले हम इसके मुश्किल अल्फाज कर लेंगे। गनीमत, खस्ता, कलील, जामा, वज़ा, इलाम, इबरत, रंगत, चिकनाई, जाड़ा। ख़रीदा जारों में नीलाम से पुराना कोट, जो फट के चल ना सके ये नहीं है ऐसा नोट। पुरानी वज़ा का बेहद अजीब जामा है, पहन चुका इसे ख़ुद वास्को डी गामा है। ना देख कोहनियों पर इसकी खस्ता सामानी, पहन चुके हैं इसे तुर्क और ईरानी। जगह जगह पे फिरा मिसले मार्को पोलो, ये कोट कोटों का लीडर है इसकी जय बोलो। बड़ा बुज़ुर्ग है ये गो कलील कीमत है, मियाँ बुज़ुर्गों का साया बड़ा गनीमत है। जो कदरदान हैं वो जानते हैं कीमत को, कि आफ़ताब चुरा ले गया है रंगत को। जगह जगह जो ये धब्बे हैं और चिकनाई, पहन चुका है कभी इसको कोई हलवाई। गुज़िश्ता सदियों की तारीख़ का वरक है ये कोट, ख़रीदो इसको कि ये इबरत का एक सबक है ये कोट। ये नज़म सैयद मोहम्मद जाफ़री ने लिखी है। बच्चों, अब हम मश्क की तरफ आते हैं। क्वेश्चन आंसर्स मैं आप लोगों को नोटबुक पे कराऊंगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, नज़म पुराना कोट को पेश नज़र रखते हुए दुरुस्त जवाब की निशानदही टिक से करें। पुराना कोट नीलाम से कब ख़रीदा गया? गर्मियों में, जाड़ों में, सर्दियों में, बहार में। तो इसका जवाब है जाड़ों में। अगर फट जाए तो चल ना सकता है क्या चीज़? जूता, कोट, टायर, नोट। तो इसका जवाब है नोट। पुराना कोट किस वज़ा का अजीब जामा है? पाकिस्तानी, पुरानी, ईरानी, जापानी। तो इसका जवाब है पुरानी। पुराना कोट किस की तरह जगह जगह फिरा है? इब्ने बतूता, इब्ने इंशा, मार्को पोलो, वास्को डी गामा। तो इसका जवाब है मार्को पोलो। पुराने कोट की रंगत कौन चुरा ले गया है? आफ़ताब, गुलाब, महताब, हालात। तो इसका जवाब है आफ़ताब। सवाल नंबर 3, 4 और 5 आप लोगों को नोटबुक पे कराऊंगी। सवाल नंबर 5 ये है कि शायरी में हम आवाज़ अल्फाज को काफ़िया कहते हैं। हम अल्फाज क्या होते हैं? हम आवाज़ अल्फाज क्या होते हैं? वो अल्फाज जो एक दूसरे के साथ मिलते हों, यानी कि कोट और नोट एक दूसरे से मिलते हैं, तो उसे हम शायरी में काफ़िया कहते हैं। मसलन कोट और नोट। आप इस नज़म से मज़ीद 2 ऐसे हम अल्फाज तलाश करें। ठीक है, आप लोगों ने इस नज़म में से 2 और इस तरह के हम अल्फाज तलाश करने हैं और फिर नोटबुक पे लिखना है। ये आप लोगों ने ख़ुद करना है। सवाल नंबर 6 है, मुनासिब अल्फाज की मदद से मिसरे मुकम्मल करें। ख़रीदा जारों में डैश से पुराना कोट, ख़रीदा जारों में नीलाम से पुराना कोट। डैश सदियों की तारीख़ का वरक है ये कोट, गुज़िश्ता सदियों की तारीख़ का वरक है ये कोट। ना देख कोहनियों पर इसकी डैश, ना देख कोहनियों पर इसकी खस्ता सामानी। पहन चुके हैं इसे तुर्क और डैश, पहन चुके हैं इसे तुर्क और ईरानी। जगह जगह पे फिरा मिसले डैश, जगह जगह पे फिरा मिसले मार्को पोलो। पहन चुका है कभी इसको कोई डैश, पहन चुका है इसको कभी इसको कोई हलवाई। सवाल नंबर 7 और 8 भी नोटबुक पे कराएंगे। 9, 10, 11 भी नोटबुक पे कराएंगे। 12, कालम अलिफ के अल्फाज को कालम बे के मुतलका अल्फाज से मिलाएं। पुराना, नया, लिबास, जामा, आफ़ताब, महताब, मिठाई, हलवाई, वरक, सबक। बच्चों, अब हम नोटबुक वर्क पे आते हैं। आप लोगों ने नोटबुक पे ये सब तैयार करना है बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने तैयार किया हुआ है। इमला के अल्फाज लिखने हैं और फिर ये सब लिखना है। गनीमत,
خستہ سامانی، قلیل، جامع، واضح، نیلام، وضع، نیلام، چکنائی، جاڑا، عبرت، کہانیوں، مارکو پولو، واسکو ڈی گاما، شخصیات، آفتاب، صدیوں، قدردان، لیڈر، پھٹ، رنگت۔ اب ہم نے الفاظ معنی لکھنے ہیں۔ جاڑا، سردی، موسم سرما یعنی کہ سردی کا موسم۔ خستہ، بدحال۔ عبرت، نصیحت۔ غنیمت، عمدہ۔ قلیل، تھوڑا۔ نیلام، بول بول کر بیچنا۔ وضع، شکل۔ سوال نمبر 4، درج ذیل الفاظ میں سے مذکر اور مؤنث الگ الگ کریں۔ یہاں پہ میں نے مذکر اور مؤنث الگ الگ کر لیے ہیں۔ مذکر کوٹ، نوٹ، جامع، ورق، آفتاب، حلوائی۔ مؤنث وضع، تاریخ، عبرت، رنگت، چکنائی۔ جملے بنائیں۔ اب ہم نے جملے بنانے ہیں۔ مثل، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مثل آپ ہیں۔ عبرت، دہشت گردوں کو عبرتناک سزا ملی۔ غنیمت، زندگی ایک غنیمت ہے۔ آفتاب، آفتاب کی کرنوں سے سارا ماحول جگمگا اٹھا۔ قلیل، پاکستان میں غیر مسلم قلیل تعداد میں ہیں۔ سوالات کے جواب دیں۔ سوال نمبر 1، اس نظم میں کون سی تاریخی شخصیات کا ذکر ہے؟ واسکو ڈی گاما، مارکو پولو۔ میں آپ لوگوں کو ان کی تصویر بھی دکھا دیتی ہوں۔ یہ واسکو ڈی گاما اور یہ مارکو پولو۔ آپ لوگ گوگل میں ان کے بارے میں اور بھی جان سکتے ہیں۔ سوال نمبر 2، کوٹ پر چکنائی کے دھبوں کا باعث کیا ہے؟ جواب، کوٹ پر چکنائی کے دھبوں کا باعث یہ تھا کہ اس کوٹ کو کوئی حلوائی پہن چکا تھا۔ سوال نمبر 3، کوٹ کو تاریخ کا ورق کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب، کوٹ کو تاریخ کا ورق اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کوٹ کو بہت سی تاریخی شخصیات پہن چکی تھیں۔ سوال نمبر 4، پرانے کوٹ کو کون کون پہن چکے ہیں؟ جواب، پرانے کوٹ کو ترک، ایرانی، حلوائی، مارکو پولو اور واسکو ڈی گاما پہن چکے ہیں۔ اب ہم نے اس کا خلاصہ کرنا ہے۔ جو ہم نے نظم پڑھی ہے اس کو خلاصہ پڑھنے سے ہمیں اس کے بارے میں پرفیکٹلی سب کچھ سمجھ آ جائے گی۔ مضمون نگار کہتا ہے کہ میں نے سردیوں کے موسم میں نیلام گھر سے ایک پرانا کوٹ خریدا۔ یہ کوٹ اس نوٹ کی طرح نہیں ہے جو پھٹ جانے کے بعد بازار میں چلنے کے قابل نہیں ہوتا، جبکہ یہ کوٹ ابھی تک کارآمد ہے۔ یہ ایک پرانی وضع قطع کا بے حد عجیب و غریب لباس ہے جسے خود واسکو ڈے گاما جیسے سیاح نے استعمال کیا ہے۔ اس کی پرانی کہانیوں کی طرف دھیان نہ دو۔ یہ کوٹ تو وہ ہے جسے ترکی اور ایرانیوں نے استعمال کیا ہے۔ اس کوٹ نے مارکو پولو کی طرح کئی جگہ کی سیر کی ہے اور ایسا نظر آتا ہے کہ یہ کوٹ سارے پرانے کوٹوں کا لیڈر اور رہنما ہے۔ اسے زندہ باد کہیے۔ یہ کوٹ بڑی عمر کا مالک اور سب میں سے بزرگ ترین اور کم قیمت کا مالک کوٹ ہے۔ اور میاں یاد رکھو، بزرگوں کا سایہ بڑا غنیمت ہوتا ہے۔ جو لوگ کوٹ کی اہمیت کو سمجھتے ہیں وہی اس کی قیمت سے بھی آگاہ ہیں۔ اگرچہ اس کوٹ کی رنگت کو سورج کی تمازت نے اٹھا دیا ہے اور اب اس کا رنگ پھیکا پڑ گیا ہے، یہ کوٹ اگرچہ جگہ جگہ سے داغدار ہو چکا ہے اور اس پر چکنائی جمع ہو چکی ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کسی وقت میں اسے حلوائی نے استعمال کیا ہوا ہے۔ یہ کوٹ گزشتہ کئی سالوں کی تاریخ کا
چھوڑا ہوا ورق ہے، یعنی ماضی کی نشانی ہے۔ اسے خرید لینا چاہیے کیونکہ ہمارے لیے ایک عبرت و نصیحت کا سبق ہے۔ مندرجہ ذیل مرکب جملوں کو سادہ جملوں میں تبدیل کریں۔ مرکب جملے اور سادہ جملے۔ مرکب جملے وہ ہوتے ہیں جن میں ایک جملے میں دو باتیں کی ہوں، یعنی کہ دو جملے بولے ہوں۔ جیسے اگرچہ وہ امیر ہے لیکن بڑا کنجوس ہے۔ اگرچہ وہ امیر ہے ایک بات ہے، لیکن بڑا کنجوس ہے یہ دوسری بات آ گئی ہے، تو دونوں کو ملا کے انہوں نے ایک جملہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرکب جملے۔ اس کو ہم نے سادہ جملوں میں کرنا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ امیر ہونے کے ساتھ کنجوس ہے۔ اس طرح باقی بھی کرنے ہیں۔ اس کی کیا مجال جو یہاں لڑائی کرے۔ اس کی کیا مجال یہاں لڑائی کرے۔ تم نے نہیں کہا تو پھر یہ کس نے کہا ہے۔ تم نے کہا نہیں پھر کس نے کہا ہے۔ وہ کچھ ہی کہے پر مجھے یقین نہیں آتا۔ وہ کچھ کہے مجھے یقین نہیں آتا۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے۔ اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ سبق میں۔ اللہ حافظ۔